ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشغالنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتو ہی قصہ مختصر. واجب الاحترام ذی عزت و تکریم من جملہ مقتدر علماء اہل سنت، واجب الاحترام احباب محفل، حاضرین محفل، معززین علاقہ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بصمیم قلب یہ دعا ہے کہ مالک لم یزل، خالق عز و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم آج کی اس بابرکت پر رونق باوقار پرخلوص محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب حسن کو خلاق لم یزل اپنی بارگاہ کے اندر اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ احباب تشریف فرما ہے. موسم کی نزاکت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. آج کے جلسہ کے بانی میرے عزیز و مہربان برادران میں مکرم بھائی محمد شعیب صاحب، دیگر تمام برادران، اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب دعوت کے انتظامات کو، خیرات کو، جلسہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جمعۃ المبارک کا دن ہے. جمعہ کے دن کے جو خاص معمولات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے امت کو جو نصیب ہوئے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ ذات رسالت مآب پہ میری امت درود پڑھا کرے. اس وجہ سے کہ جمعہ کے دن پڑھے جانے والا درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. ہر کسی کا اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن پڑھیں یا کسی اور دن پڑھیں، ہمارے درود اور سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت کرتے ہیں. اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے پڑھیں یا گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہو کے درود و سلام پڑھیں، تو امتی جہاں بھی ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی پہ پڑھے جانا والا درود حضور خود سماعت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے احکام پہ اپنے بندوں کو پابند فرمایا، وہیں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ ہر صاحب ایمان حضور کی ذات پہ درود بھی پڑھتا رہے اور سلام بھی پڑھتا رہے. اب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے جو پابند لوگ ہوتے ہیں وہ اگر مگر کے زاویے کو نہیں دیکھتے، وہ جہاں بھی ہوں اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے حضور کی ذات پہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں. سمجھے اس بات کو، جو اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے ماننے والے ہیں وہ جہاں بھی ہوں وہ حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. اور ان کا یہ ماننا ہے اساں بھاویں اتھاں بہ کے درود پڑھوں تے بھاویں جتھاں بہ کے درود پڑھوں، اساں پڑھ دے اون سونے دی ذات تے درود ہیں جس دے تے درود پڑھن دا حکم خالق نے ساڈے کو عطا فرمایا ہے. اس عنوان سے چند باتیں، آدھے گھنٹے کی گفتگو ہے میری. آئے سب سے پہلے
حضور کے اصحاب کی طرف چلتے ہیں اور ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح حضور سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ یہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا یہ حضور سے اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے، اور دوسرا حضور کی ذات سے کنیکٹ رہنے کے لیے، جڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل جو ہے اپنے خاص بندوں کو ارشاد فرمایا کہ جو حضور کی ذات سے جڑنا چاہے اور جس کی یہ آرزو ہو کہ میرا تعلق میرے پاک نبی سے جڑا رہے، تو تعلق کو جوڑنے کے لیے اور تعلق کی جو خیر اور سلامتی ہے اس کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا حکم اللہ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا ہے۔ اور پہلی وہ بات کہ محبت کا اظہار ہے درود و سلام، محبت کا اظہار ہے درود و سلام۔ میرے والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ ابا حضور فرمایا کرتے تھے کہ ابا ساروں کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ علم میں کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جس کا علم کم، میں دلیل کے لیے اپنی ذات کو مثال دے رہا ہوں کہ جن کا علم کم ہو، اب ان کا بھی تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی حضور کا ذکر کروں اور حضور سے اظہار محبت کروں۔ تو قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ وہ مرد مجاہد اہل سنت اور مرد کلندر فرمایا کرتے تھے کہ ابا بے شک علم کم ہی کیوں نہ ہو، اظہار محبت کے لیے اللہ نے جو عام اور خاص عمل بتا دیا درود و سلام، بے شک کم علم والا درود و سلام بھی پڑھے تو اظہار محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ قصائد یاد کرے، سیرت کو سارا پڑھے اور حدیث مبارکہ کو لفظ بلفظ یاد کرے۔ تو علماء کو تو یہ شرف اللہ نے بخشا، تو اب خاص جو لوگ ہیں، عام جو لوگ ہیں انہوں نے اظہار محبت جو کرنا ہے، تو اظہار محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص عمل اہل ایمان کو جو ہے وارد فرمایا، ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ترمذی کہتے ہیں کہ ہم نماز سے فراغت پاتے، نماز مکمل ہوئی، اپنے مصلی پہ بیٹھے رہے اور حضور کی ذات پہ ہم کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھتے تھے، سلام بھی عرض کرتے تھے۔ ان کی سعادت مندی، ان کا بخت دیکھیں کہ حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں اور حضور ان کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ یہاں ہم تو گنبد خضراء کا تصور کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں روضہ پاک کو، تو پھر درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن قربان ان کے مقدر پہ جڑے حضور دے چہرے ودوہا کو دیکھ کے سونے نبی دی ذات دوتے درود بھی پڑھتے ہیں، ان کے نالے سلام بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مصلی پہ بیٹھا تھا، نماز ادا ہوئی تو حضور سامنے جلوہ فروز ہیں، تو میں حضور کی ذات پہ کبھی درود پڑھتا ہوں، کبھی سلام پڑھتا ہوں۔ نیک لوگ آج بھی ہیں، ان کی ایک عادت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی نیک ہیں، تو نیک لوگوں کی عادت ایک بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی سے، جاہ نماز سے وہ اٹھنے میں جلدی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مادام فی مصلہ الذی صلی فی، جب تک وہ مصلی پہ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور وہ رحمت والے فرشتے ان خاص لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ جنہوں نے تجھے سجدے کیے اپنے رحمت کے صدقے اے اللہ ان کی مغفرت بھی فرما اور ان پہ اپنی رحمت بھی بھیجتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، استان علی پیر جگی شریف۔ تو وہ جلدی نہیں کرتے، نیک لوگوں کی یہ عادت ہے، وہ اپنے مصلی پہ ہیں تو درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات، ورد، وظائف۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں عمل میں مصروف تھا۔ اب عمل کیا ہے کہ ثم الصلاۃ النبی ثم دعوت لنفسہ، کہتے ہیں کہ میں حضور پہ درود و سلام پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں نے دعا مانگی، دعا مکمل ہوئی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا سلام عرض کرنے کے لیے،
تو کہتے ہیں کہ حضرات شیخین کریمین حضور کے قریب تھے، بیٹھے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا سلام عرض کرنے کے لیے، چونکہ میرا عمل، میرا ذکر، میرا فکر، میری عبادت حضور کے سامنے تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ صلو طاعتہ، عبداللہ ابن مسعود، اللہ نے تیری دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کبھی رد نہیں ہوتی، پر وہ دعائیں جن کے ساتھ درود محمد مصطفیٰ شامل ہو جائے۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، وہ دعائیں جن کے ساتھ درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو۔ تو یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ ہماری دعائیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتے ہیں، قبول کیے جاتے ہیں، اگر دعاؤں کے ساتھ درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو۔ آئیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں۔ حدیث مسلم، حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث بڑی معروف ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں دعا جب مانگتا ہوں تو دعا کے اندر میں نے کچھ مخصوص کر رکھا ہے، ایک حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے میں دعا مانگتا رہتا ہوں۔ پھر حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس عمل کے اندر تم درود کو بڑھا دو اور اپنی دعاؤں کے اندر درود کی کثرت کو جگہ دو تو کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب چونکہ حضور کا حکم تھا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ حضور ہماری اصلاح فرمائیں، تو خیر بعد میں وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اب آپ کے حکم کے پیش نظر میں نے اپنی دعاؤں کے اندر تھوڑی ترمیم کی ہے اور امینڈمنٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے میں 1 حصہ درود پڑھتا تھا، اب میں 2 حصے درود پڑھتا ہوں اور باقی جو ہے وہ 2 حصے دعا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر دعا کے اندر درود کو بڑھا لو تو بہتر ہے۔ حضور کا حکم ملا، انہوں نے پھر ترمیم کی، تو پھر بعد میں حاضر ہوئے تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور اب معاملہ یہ ہے کہ 3 حصے دعا ہے، دعا کے اندر درود شامل ہے اور 1 حصہ دعا باقی رہ گئی ہے۔ اب حضور ہیں رحمت للعالمین ذات ہیں، حضور نے دیکھا کہ کہیں دل کے اندر تجسس نہ باقی ہو اور کہیں جو ہے انسان ہونے کے ناطے کہیں سوچنے پہ مجبور نہ ہو جائیں کہ اللہ کے نبی مجھے دعا سے روک رہے ہیں اور درود کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اب سنیں حدیث کے الفاظ۔ حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابی دردہ، کوئی شخص جب درود و سلام اپنی دعاؤں کے اندر درود و سلام کی کثرت جب وہ بجا لاتا ہے، فرمایا کہ بے شک وہ دعا مانگے یا نہ مانگے، اپنے لیے یا اپنوں کے لیے، وہ خیر کا سوال کرے یا نہ کرے، اللہ پڑے ہوئے درود کے صدقے دنیا کی بھی خیر عطا کرتے ہیں، آخرت کی بھی خیر عطا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ دعا کی حجت بھی نہیں رہی، دعا کی حجت بھی نہیں رہی، اور کہا کہ کوئی دعا کے اندر درود ہی پڑھتا رہے۔ لوگ ہیں تھل کے بڑے سادہ، تو کہتے ہیں کہ حضرت دعا مانگنے کا یار سلیقہ نہیں، تو میں بتا رہا ہوں کہ میاں ایک صحابی رسول کو حضور نے یہ سلیقہ عطا فرمایا اور یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ میاں چلو کوئی نہیں، عربی دے وچ تک دعاواں منگن دا بیا چلو بیا ول نہ بھی آوے تے سرائکی دے وچ نہ بھی مانگ سکے یا پنجابی دے وچ الفاظ نہیں بھی جڑ دے پائے تے چلو کچھ نہیں، تو سادو تے درود و سلام پڑھدا رہیا کر، تے درود و سلام دے اندر اللہ نے برکت رکھ چھوڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درود دی برکت دے صدقے دنیا دی بھی خیر عطا فرمائے، آخرت دی بھی خیر عطا فرما چھوڑے۔ تو حاجتیں جو ہیں وہ بر لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے درود و سلام، اور درود و سلام کی یہ برکت ہے کہ دعاؤں کی کثرت، اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا۔ بلکہ ان کی مرویات سے ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ انہوں نے عرض کیا، یہی صحابی ہیں، بلکہ ان کے مناسبت سے قرآن کی وہ آیت جس کا شان نزول ان کے جو ہے وہ حق پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حضرات علماء تشریف فرما ہیں، سورۃ الانفال سے نماز ادا کر رہے ہیں تو حضور قریب سے گزرے تو حضور نے انہیں مخاطب فرمایا، کلام فرمایا۔ اب چونکہ نماز کے اندر تھے تو اپنی نماز کو مکمل کیا تو حضور کی خدمت حسن کے اندر یہ حاضر ہوئے۔ اب قرآن ہے، قرآن جو ہے وہ دلیل دے رہا ہے، تو حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ
یاد فرمایا گیا تھا، تاخیر سے آنے کی وجہ جو ہے وہ آپ بتائیں۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز جیسے ہی مکمل ہوئی بغیر کسی تاخیر کے، ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابی درداء کیا تم نے اللہ کے اس پیغام کو نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا کہ اے اہل ایمان تمہارے لیے یہی بہتر ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرمائیں تساں جڑے حال وچ بھی ہوو اوہی حال کو اوہی حال وچ چھوڑ کے پہلے رب دے یار دی بارگاہ وچ حاضر تھی۔ جس حال میں بھی ہو نا اسی حال کو اسی حال میں چھوڑو، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس لیے کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے حضور یاد فرمائے۔ تو جس حال کے اندر بھی ہوں اس حال کو اس حال پہ چھوڑ کے اس حال کو اس حال پہ چھوڑ کے پہلے سرکار مدینہ کی خدمت حسن کے اندر حاضر ہو۔ اچھا، یہ حضور کی اتباع پہ بھی ہے، یہ آیت جو ہے دلیل پیش کرتی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور کی سنت پہ یہ دلیل پیش کرتی ہے، اور حضور کی عظمت پہ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے یہ آیت کریمہ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اب ظاہری طور پہ حضور نے پکارا، یہ میرا مضمون نہیں ہے، ظاہری طور پہ حضور نے پکارا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہلے اپنی صفت کریمانہ کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول اگر تمہیں یاد فرمائے تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے، تمہارے واسطے چنگائی این گال دے وچ ہے کہ تساں پہلے حضور دی خدمت وچ حاضر تھے، پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اب حضرت ابی درداء یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کا جو پہلے دعا کے عنوان اور درود کے عنوان سے جملہ میں نے عرض کیا، انہوں نے سوال کیا کہ حضور بعد از وصال بھی ہم آپ پہ درود پڑھیں تو جس طرح اب آپ درود کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضور قبول کرتے، خوش ہوتے جب درود سنتے۔ یہ حضور کی عادت مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہ ہم جب درود اور سلام پڑھتے تو حضور کا چہرہ جو تھا وہ کھل اٹھتا تھا، چہرہ کھل اٹھتا تھا، تو حضور خوش ہوتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور آپ کے وصال پرملال کے بعد بھی ہم آپ پہ درود پڑھیں یا کوئی آپ پہ درود پڑھے تو اس درود کی کیا حیثیت ہوگی اور وہ درود آپ کیسے سماعت فرمائیں گے؟ اب جملہ سماعت فرمائیں۔ میں کہتا ہوں کہ میاں اللہ بھلا کرے حضرت ابی درداء کی مبارک روح کا، حضرت بھلا کرے اللہ ان کی مبارک روح کا کہ انہوں نے ایسا سوال کیا کہ آج امت میں تقریباً ایک طبقہ ہے جو اس پہ ابھی ضد پہ ہے، کہتے ہیں کہ درود اور سلام حضور فرشتوں کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میاں اتنا ظلم نہ کریں قوم کی امت کے ساتھ، اللہ اکبر، اگر فرشتے ہی دربار نبوی، حالانکہ یہ بھی حضور کی شان ہے اور یہ حضور کا مقام ہے، لیکن ان لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ میں آپ کو جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ حضور کا مقام ہے کہ پروٹوکول دیکھیں کہ وہ فرشتے جو اللہ کی عبادت کے لیے تخلیق کیے گئے، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں وہی فرشتے نوری مخلوق ان خاکیوں کے درود اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، لیکن سوچ اس طرف نہیں جاتی، سوچ اس طرف نہیں جاتی، چونکہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ عقیدے کی عکاس ہوتا ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائیں کہ انہوں نے کہا، ایک طبقہ ہے مخصوص طبقہ، کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں جو ہمارے درود اور سلام حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں پورے ادب کے ساتھ، میرا مقصد نہیں ہے کسی کے عقیدے کو ہٹ کرنا، کسی کی ذات کو تنقید کرنا، لیکن جملہ سماعت فرمائے۔ حضرت ابی درداء نے جب سوال کیا نا تو حضور نے دو ٹوک جملے ارشاد فرمائے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا کہ لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو اذن نہیں دی کہ بعد از وفات اللہ کے انبیاء جب مٹی کے اندر جلوہ فروز ہو تو مٹی انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھائیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔
نبی اللہ حی یرزقہ، فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ اپنی جناب سے انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اور حضرت ابی دردہ نے جب سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابی دردہ اللہ اکبر، اس زمین کو، مٹی کو یہ طاقت نہیں بخشی گئی کہ انبیاء علیہ السلام کے مبارک اجسام کو یہ نقصان پہنچا سکے۔ بات سے بات چلی آئیں، اس عنوان سے ایک جملہ سماعت فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو ورا ہے، انبیاء میں بھی حضور کو جو ہے وہ مقام اولا بخشا گیا ہے۔ عام انسان تو پھر سوچ بھی نہیں سکتا حضور کی عظمت کی جو عظمت کا جو لیول ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائیں کہ حضور کی امت میں سے ایک شخص گزرے جن کا وصال ہوا، ان کے بارے منقول و معروف یہی ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ قرآن کی تفسیر سے جملہ لے لیں، حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام جب آپ آئے تو ملک کنعان کے اندر حضرت سیدنا یوسف نبی علیہ السلام کے متعلق خبر لی گئی۔ عرصہ گزر گیا ہے تقریباً 500 سال، 500 یا 600 سال قبل آپ ان کے بعد سیدنا یوسف نبی علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ اب چونکہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، یہ میں تفصیل سے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ آئے جہاں حضرت یوسف نبی علیہ السلام کی بادشاہت ہوتی، آپ اپنی مسند پہ بیٹھتے۔ اب انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ کے فیصلے قبول کیے، اور جب موت کا پروانہ آیا تو انہوں نے خوشی کے ساتھ موت کو اپنے گلے سے لگایا، اس لیے کہ رب کا بھیجا ہوا پیادہ ہے۔ اب 600 سال یا 500 سال اللہ بہتر جانتے ہیں، تو سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام آئے، آ کے اس قوم سے پوچھنے لگے، کہا کہ کسی دور کے اندر یوسف نبی آئے تھے، بتاؤ تو صحیح کہ ان کا روزہ کہاں ہے۔ اب حضرت یوسف نبی علیہ السلام کا پوچھ رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ حضور حضرت یوسف نبی علیہ السلام جو ہیں وہ دریا کے درمیان کے اندر انہیں مدفن کیا گیا ہے، اور یہ جو سامنے روزہ ہے، گنبد ہے، یہ جو سامنے قبر ہے، یہ انہی کی ہے۔ اب سنیں، حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام قبر پہ تشریف لے گئے، قبر پہ تشریف لے گئے، اس طرف بھی دریا بہ رہا ہے، اس طرف بھی دریا بہ رہا ہے، درمیان دے وچ آپ دی مبارک روزہ پاک ہے، آپ دی قبر پاک ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، جب گئے نا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی صندوق کو، جس مبارک صندوق کے اندر آپ کی مبارک لاش مبارک میت مبارک تھی، اس مبارک صندوق کو آپ نے اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ساروں نے اس منظر کو دیکھا جب حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا یوسف نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کی زیارت کی نا، فرماتے ہیں کہ 600 سال پہلے چونکہ آپ دا وصال تھیا ہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے چہرے کا حسن ویسا رکھا ہوا تھا جیسا دنیا کے اندر حسن ویسا تھا، چہرے کی نورانیت ویسے تھی، اور چہرے کا حسن اور جمال، رنگت اور سفیدی ویسی تھی جیسی دنیا زہر کے اندر، عالم دنیا کے اندر اللہ نے انہیں حسن عطا فرمایا۔ 600 سال کے بعد بھی اللہ کے نبی کے مبارک جسم اطہر کی زیارت کے لیے نبی نے جب منظر دیکھا، اللہ اکبر، تو کہا کہ یہ قرآن سے دلیل دی گئی ہے، تفسیر قرآن سے اس واقعہ کو بیان فرمایا گیا۔ اب این جملہ سماعت فرمایا، حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور ہم درود پڑھیں، سلام پڑھیں، اس کی حیثیت ارشاد فرمائے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میاں مونجا ہومن دی لوڑ کوئی نہیں، جی میں اسا اج تو درود سن دے ہیں، بعد از وصال بھی نبی دا کام ہے امتیاں دے درود کو سننا رہے۔ امتی کا کام ہے حضور پہ، نبی کی ذات پہ درود پڑھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم یہ تقاضا ہے کہ امتیوں کے درود کو وہ سنے، قبول فرمائیں۔ اس عنوان سے ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مشکات، کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا، اب تعلق جوڑنے کے لیے یہ عمل جو ہے امت کو بتایا گیا ہے، بھی تعلق جڑا رہے۔ بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں، اٹھیں گے، اور کذاب لوگ آئیں گے، دجال آئیں گے، تو اب ان فتنوں کا بھی ہم نے سامنا کرنا ہے، اور اپنا جو تعلق ہے روحانی، ایمانی، باطنی، جسمانی، یہ تعلق بھی ہم نے حضور کی ذات سے وابستہ رکھنا ہے۔ اب اس تعلق کی جو
قائم رکھنے کی جو عملی دلیل ہے وہ اور بھی ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی شریعت ہے۔ اسی طرح حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا بھی حضور کی ذات سے جڑنے والی بات ہے۔ اب سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مرویات سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، فرمایا کہ لوگوں سن لو، دن قیامت سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ نبی رحمت کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ جو حضور پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا نا، یہ تو زندگی ہے یہ عارضی، 4 دن کی زندگی ہے، تو کہا کہ اگلا امتحان اور اگلی زندگی تو اگلی ہے، تو کہا کہ اس زندگی کے اندر حضور کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، نیڑے وہ ہوگا جو حضور کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ حضور کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ ہم درود بھی پڑھتے رہیں، سلام بھی عرض کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا۔ اب ہم رب کے حکم کے پابند ہیں، بلکہ قرآن کی اس آیت کے نظر سے اگر ہم دیکھیں تو حضور کی شان محبوبیت کا بھی اظہار ہے۔ ایک جملہ سماعت فرمائے، یہ مضمون طویل ہے تو اس میں ایک جملہ باقی سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا، کتنی معروف آیت ہے، اللہ اکبر، ہمارے ختموں کے اندر پڑھی جا رہی ہے اور ہماری محافل کے اندر پڑھی جا رہی ہے، یہ بڑی معروف آیت کریمہ ہے، درود و سلام کے حکم والی آیت مبارکہ۔ اب میں اس پہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کی ترتیب سے، حضرات تشریف فرما ہے ان سے دعا لینے کے لیے، آیت کی ترتیب کے ذریعے سے، آیت کی ترتیب ہی حضور کی شان محبوبیت کی جو ہے وہ دلیل پیش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم بعد میں دیا، پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، حضور کی ذات پہ درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہے آیت کریمہ، اب میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بعد میں حکم دیا، اس پہ بڑی گفتگو ہے، عقلی دلائل ہیں، فکری ہیں، علمی ہیں، ادبی ہیں۔ اب جملہ سماعت فرمائے، ساکو بعد حکم دیتا گیا اس واسطے کہ اساں آئے بعد ہیں، ملک صاحب ہم آئے بعد میں ہیں، تو علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو اس لیے حکم بعد میں دیا، آیت کی ترتیب جو ظاہر ہے کہ امت کو بعد میں حکم دیا گیا، امت آئی بعد میں، تو کہتے ہیں کہ جڑے بعد چاہیں انہوں کو بعد حکم دیتا گیا ہے، تو جڑا پہلے ہاں وہ پہلے تو درود و سلام پڑھتا گیا ہے۔ اس پہ آپ تھوڑا منصف بن کے سوچیں، بلکہ امتی بن کے سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والوں کو بعد میں حکم ارشاد فرمایا، تو جو پہلے تھے، فرشتے پہلے تھے، تو کہا جو پہلے تھے ان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے، انہیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے، تو آپ کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اپنے خاص نور دنال بنایا، اپنے عرش دے تے جگہ دیتی، کھامن تو بھی تسا پاک، پیمن تو بھی تسا پاک، گناہ تو بھی محفوظ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو صرف حکم ارشاد فرما رہا ہے تاکہ تو آپ کو حکم ارشاد فرمایا ویندہ پیا ہے، خلقت دا بنیادی مقصد رسا گیا ہے، فرمایا کہ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تو اللہ دی عبادت واسطے بھی فرشتے تخلیق کیتے گئے، نالے حضور دی ذات دیتے درود و سلام واسطے بھی فرشتے تخلیق فرمائے گئے۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی تخلیق انہیں فرمایا گیا، عبادت کے لیے تخلیق فرمائے گئے، اور ان کی وجوب کا دوسرا جو بنیادی مقصد ہے وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ جو پہلے والے ہیں وہ پہلے سے درود پڑھ رہے ہیں، جو بعد والے ہیں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ میاں تواڈے ہوتے بھی لازم ہے کہ تساں بھی حضور دی ذات ہوتے درود بھی پڑھ دے رہو تے سلام بھی پڑھ دے رہو۔ ہاں اگر کوئی یہ سوچے، اللہ اکبر، حضور کی حیات طیبہ پہ یہ بڑا معروف جملہ ہے۔ اب چونکہ مضمون میں بالکل اب سمیٹ چکا ہوں تو اس پہ مختصر سا جملہ سماعت فرمائے۔ یہ حضور کی حیات طیبہ کی جو ہے یہ خوبصورت حسن ہے کہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ لوگوں تواڈا کم ہے درود پڑھنا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اپنے ظاہری حیات دے وچ حضور درود سنتے ہیں تے سلام سنتے ہیں، بعد از وصال بھی اللہ نے حضور دی روح مبارک کو یہ عظمت عطا فرمائی تے حضور دی ذات کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ بعد از وصال بھی حضور اپنے غلاموں دے درود کو وہی سماعت فرما دے حضور کی حیات طیبہ کا بھی یہ ہے دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت، خوشبو لگائیں یہ سنت، نئے کپڑے یا صاف کپڑے پہنے یہ سنت، اور اسی طرح حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن حضور نے ارشاد فرمایا، تاکید کر کے فرمایا کہ میاں جو شخص جمعہ اور جمعرات کی شب اور جمعے کی شب اور جمعے کے دن جو درود پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی خود ان کے درود سلام کو سماعت فرماتے ہیں۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ جو پہلے درود پڑھے جاتے ہیں ان میں اور جمعے کے دن والے درود میں فرق کیا ہے، بس چھوٹا سا فرق سماعت فرمائیں۔ حالانکہ اللہ اکبر، انہوں نے اصلاح فرمائی، حضور پہلے بھی محبت کے ساتھ درود اور سلام کو سماعت فرماتے ہیں، لیکن علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور عام دنوں میں درود سنتے ہیں، جب جمعہ کا دن آ جائے اور کوئی شخص بھی جمعہ کے دن حضور کی ذات پہ درود پڑھے تو اس وقت کیفیت جو ہوتی ہے اور ہوتی ہے، حضور پوری توجہ کے ساتھ پوری قربت کے ساتھ اپنے غلاموں کے درود اور سلام سماعت فرماتے ہیں۔ توجہ پہلے بھی ہوتی ہے لیکن اس توجہ کو بڑھا دیا جاتا ہے، شفقت پہلے بھی ہے، رحمت پہلے بھی ہے، محبت پہلے بھی ہے، لیکن اسے بڑھا دیا جاتا ہے جمعہ کے دن جب کوئی درود اور سلام پڑھے۔ نیک لوگوں کا جو عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہاتھ میں تسبیح ہے، درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اپنی زندگی کے اندر یہ اپنے اوقات زندگی کے اندر دن اور رات کے اندر تھوڑا وقت مقرر کر لیں، حضور کی ذات پہ اس وقت خاص طور درود اور سلام پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔